آپ اس کا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں تو کم وقت میں زیادہ پیسے ارن کیے جا سکتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ بنا کر کمرشل ایکٹیویٹی کر کے. تو انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں. پنجاب میں 1 کروڑ روپے ایکڑ آپ کو انڈسٹریل پلاٹ مل رہا ہے جہاں انفراسٹرکچر بھی موجود ہے. اور بقول ایک انڈسٹریلسٹ کے جو اس نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہاں انفراسٹرکچر اس طرح موجود ہے کہ 2 منزلہ بلڈنگ کے اوپر بھی وہاں پانی کے لیے موٹر کی ضرورت نہیں ہے. پانی کا اتنا پریشر ہے. جب وہاں انفراسٹرکچر پورا ان کو مل رہا ہے اور 1 کروڑ روپے ایکڑ زمین مل رہی ہے اور یہاں کیونکہ آپ اس کو کمرشل کرنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہاں 50 کروڑ روپے ایکڑ زمین انڈسٹریل پلاٹس کی ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں پنجاب کی طرف. میں اس بات پر یقین کرتا ہوں یقین رکھتا ہوں کہ انہیں بعد میں پھر کراچی آنا پڑے گا اس لیے کہ یہاں سے را مٹیریل پنجاب پہنچانا اور فنش گڈ کو واپس کراچی لا کے ایکسپورٹ کرنا وہ کسی انڈسٹریز کو سوٹ نہیں کرے گا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس بات کا نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ انڈسٹریل پلاٹ کو کمرشل کیسے کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد. آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیے تو کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر آپ کو چیز اپ ملے گا. اگر آپ سائٹ کے اندر چلے جائیے تو بہت بڑے انڈسٹریل پلاٹ کے اوپر آپ کو میٹرو ملے گا. یہ انڈسٹریل پلاٹ کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز ظاہر ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہونے کے بعد ہوئی ہیں. آپ ولیکا کو چلے جائیے. ولیکا بہت بڑی انڈسٹری تھی قائد اعظم نے جس کی اوپننگ کی تھی. اس ولیکا انڈسٹری کے اوپر آج پلازا بن رہے ہیں. وہاں کی سائٹ تبدیل ہو گئی. کمرشل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر دی. جب آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو انڈسٹریل اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. اگر اس شہر میں بے روزگاری بڑھے گی جو لوگ روزگار کے لیے یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اسٹریٹ کرائم بڑھے گا. اگر اسی اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو یہاں روزگار کے مزید مواقع نکالنے پڑیں گے. اس کے بغیر آپ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہاں پر زبان کی بنیاد پر جو ڈسکریمنیشن ہے یعنی سپورٹ اور زیادتی یہ سب ختم کرنی پڑے گی. اور جو قاعدے قوانین ہیں اور جو سپریم کورٹس کے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی روشنی میں ہمیں تحقیقات کرنی پڑے گی. میں مطالبہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ صنعتی پلاٹس کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے کیسے الاؤ کیے گئے ان کا اسٹیٹس کیسے چینج ہوا اور فوری طور پر یہ مزید ان کاروائیوں کو روکا جائے تاکہ انڈسٹریز کا یہاں سے انتقال روکا جا سکے یہاں سے منتقلی روکی جا سکے. اس کا اسٹیٹس چینج کرنے سے آپ لوگوں کو روک سکیں. ادروائز اگر انڈسٹریز یہاں سے ختم ہوں گی اور یہاں ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو اس شہر کے اندر امن و امان قائم رکھنا مزید مشکل ہو جائے گا. یہاں جنگل کا قانون ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو مار کے روٹی کھانے پر مجبور ہوں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرے کراچی میں کیونکہ پورے پاکستان کی ہم کشمیر کو شہرک کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کشمیر کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شہرک نہیں ہوگی لیکن سب جانتے ہیں کہ جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی جس کو آپ جموں کشمیر کہتے تھے وہ خاموشی سے انڈیا نے اس کا متنازع اسٹیٹس ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. تو باقی ماندہ جو کشمیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں تو ہم اس کشمیر کو شہرک کہتے ہیں. اس کشمیر کو بھی آپ شہرک کہیے لیکن ایکچولی شہرک آپ کی جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے وہ کراچی ہے. اور اس کراچی پر وفاق کی کوئی توجہ نہیں ہے. اس شہر کے اوپر سندھ کے اربن ایریاز پہ پروونشل گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کے جتنے بجٹس ہیں اس کے اندر کراچی کے لیے کوئی ترقیاتی خطیر رقم نہیں رکھی گئی. بہت معمولی سی رقم رکھ کر یہ تاثر دیا گیا کہ ہم کراچی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں. حیدرآباد کا حشر ہوا ہوا ہے. حیدرآباد میں نہ پینے کا پانی صحیح طریقے سے میسر ہے, نہ وہاں کوئی سیوریج کا نظام بہتر ہے, نہ کوئی وہاں پہ سڑکیں کوئی تعمیر ہوئی ہیں, نہ وہاں کوئی بڑے پروجیکٹس بنے ہیں. نئے یونیورسٹی اور کالج بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم اسی سے ملک اسی سے قریب قاسم آباد کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ قاسم آباد لطیف آباد کے بعد سٹارٹ ہوا تھا اور آج قاسم آباد کو دیکھنے کے بعد حیدرآباد کو دیکھتے ہیں تو عصبیت بری طرح نظر آتی ہے کہ وہاں عصبیت کا مظاہرہ کیا گیا. تو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو
عوام دشمن بجٹ بنائے ہیں تو جو اس شہر کی نمائندگی کرنے والے دعوے کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بجٹ کو کم سے کم سپورٹ کرنے کی بجائے اگر مخالفت نہیں کر سکتے تو بجٹ سیشن میں سپورٹ کرنے کی بجائے ایبسٹین کریں. میری درخواست ہے, میری اپیل ہے, تاکہ عوام کے سامنے آپ سرخ رو ہو سکیں کہ آپ نے عوام دشمن بجٹ کو سپورٹ نہیں کی. اور اگر آپ کسی کی ایما پر, کسی کی ڈکٹیشن پر اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ عوام کے مفادات کو آپ نے پسے پوچھ ڈال دیا. اس کا حساب عوام ضرور لیں گے. اس بجٹ کے علاوہ میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے اس شہر کو بری طرح متاثر کیا. کے الیکٹرک کی جو غنڈہ گردی ہے, کے الیکٹرک کے جو ظالمانہ طرز عمل ہے, اس سے شہر کے لوگ بری طرح متاثر ہیں. جو نیپرا نے ان کو سہولتیں دی ہیں, ابھی 200 یونٹ کے اوپر نیپرا نے یہ کہہ دیا کہ 201 یونٹ ہوں گے تو 5,070 روپے کا فرق ایک یونٹ پہ پڑ گیا. یہ کون سا نظام, یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اگر کسی نے 200 یونٹ استعمال کیے ہیں تو اس کی جو قیمت بنتی ہے, اگر ایک یونٹ ایکسٹرا کیا تو اس ایکسٹرا یونٹ کی وجہ سے اس کو 5,070 روپے ایکسٹرا دینے پڑے گا. یعنی ایک یونٹ کی قیمت وہ 5,070 روپے دے گا. ایک غریب آدمی پر آپ یہ کون سا گنڈا ٹیکس مسلط کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ظالمانہ طریقہ کار ہیں کہ اس شہر کے اندر, میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آتے ہیں. جو میں نے کہا کہ لگ بھگ جو نیچرل گروتھ ریٹ ہے